السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے نمبر 19 ہے اور آج ہم ٹرانسفارمیشن سکل سیکھیں گے۔ نمبر 3 ہے۔ فرسٹ ہم نے سیکھی تھی کہ پاز کیسے دینا ہے۔ سیکنڈ ہم نے سیکھی تھی سیکنڈ ویک میں کہ فیئر آ رہا ہے اگر تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہم اپنے بچوں سے رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ ہم نے ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ چینج کیا تھا ایک اچھے رویے سے، امپیتھک رویے سے اپنے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے محبت کو، اور محبت کا ہم نے ایک اپنا ہی میننگ بنایا ہوا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے کہ پھر ہم ججمنٹس جو پاس کر رہے تھے تو ججمنٹ کو ہم نے شفقت میں کس طرح سے بدلنا۔ ہم اب ہمارے کندھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا ان ایکسپیکٹیشنز کا، ان بچوں کو اور اپنی ذات کو نہ ایکسیپٹ کرنے کا، چیزوں کو ہمیشہ گڈ بیڈ اور پازیٹیو نیگیٹو کے اندر دیکھنے کا۔ ہم اپنے اس اسٹف سے، ہم اپنے اس بیگیج سے نجات پائیں گے۔ ہم اپنے اوپر جو 24 گھنٹے کے کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو جانے دیں گے، ان کو آف کریں گے۔ ہم ہر چیز کو جو کرٹیسائزنگ وے میں دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنا مورال نیچے لے کے آئیں گے۔ ہم اپنے انر کرٹک کو جو صدیوں سے ہمیشہ سے ایک طاعون زدہ بیماری کے اندر ملوث ہوا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ آگے پاس آن نہیں کریں گے۔ ہم آج اپنے آپ کو بدلیں گے تاکہ کل ہمارے بچے اپنے بارے میں ججمنٹ نہ کر رہے ہوں، کیونکہ ہم اپنے بارے میں ججمنٹ کرتے ہیں تو انکانشیسلی بچوں کے اوپر کرتے ہیں اور وہی ان کے سب کانشیس میں پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم جب ہم اس کو یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ایک بیماری ہے تو پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ اگر تو آپ اس کو اپنا حق سمجھیں گے کہ ججمنٹ پاس کرنا، تبصرے کرنا میرا حق ہے بچوں کے اوپر بھی اور دنیا کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر بھی، تو پھر آپ اس بیماری سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو اگر آپ نے اب اس کو اگر بیماری سمجھ لیا ہے تو پھر اس بیماری کا ایک توڑ بھی ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ایک بیماری ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس بیماری کو ٹھیک آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 عاجزی اور نمبر 2 شفقت۔ آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے، آپ اپنے اندر شفقت کا رویہ اختیار کریں گے تو آپ یہ ججمنٹ پاس کرنے سے بچ جائیں گے۔ عاجزی کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ عاجزی سے ججمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم ججمنٹ کسی پہ پتہ ہے کب پاس کرتے ہیں، تبصرہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان اپنے آپ کو کمتر تب سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مطلب دوسرے انسان کو کمتر تب سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کسی سپیریورٹی کے ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر عاجزی آ جائے تو ہم اپنے آپ کو ایک نارمل انسان سمجھیں گے، پرفیکٹ انسان نہیں سمجھیں گے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے بس نیچے والے لیول سے تھوڑا سا اور نیچے لے کے آئیں گے۔ ہم چونکہ بالکل ہی ایسے سمجھ ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ایک حساب کتاب کر رہا ہے اور دوسرے ہم ہیں جو ہر ایک کا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ جب ہم اس لیول سے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے نیچے لے کر آئیں گے، جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم اس دنیا کے رولرز نہیں ہیں، جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو پھر ہم تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اس بات کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا برا کچھ بھی سوچیں۔ جب ہم ان چیزوں کو ایک ایک کر کے سٹیپ ڈاؤن نیچے آتے جائیں گے تو پھر ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی، اور پھر ہم ایک نیند سے جاگیں گے کہ میں تو بھئی سوئی ہوئی تھی اتنے عرصے سے، تو اب میں اگر جاگی ہوں تو پھر مجھے اپنے اندر ایک کریج پیدا کرنی ہوگی، ہمت کرنی ہوگی کہ میں ایکسیپٹ کروں اس بات کو کہ ہاں میں ایک بیماری میں ملوث تھی، اب میں اس سے جاگ گئی ہوں۔ آپ کو پھر اس کے بعد اپنے رویے کے اندر وہ ایک عاجزی والا موڈ لے کے آنا پڑے گا۔
آپ کو اپنے اندر کریج پیدا کرنی پڑے گی کہ میں نے اب کسی کو لیبل نہیں کرنا، چاہے وہ میری اپنی ذات ہے، چاہے وہ میرے بچے ہیں، یا چاہے وہ میرے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ لیبل آپ کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ بدل نہیں سکتا، اس لیے میں اس کو لیبل کر رہا ہوں، تو آپ کے بچوں کا تو پھر نقصان ہو گیا، کیونکہ آپ نے تو اپنے بچوں کا فیوچر پریڈکٹ کر دیا، اور اگر آپ فیوچر پریڈکٹ کر دیں گے تو انکانشیسلی آپ بچے کو وہی بولتے جائیں گے اور بچہ ویسا ہی بنتا جائے گا۔ تو اگر تو آپ اپنے بچے کو واقعی میں ویسا دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ججمنٹ پاس کریں، ضرور تبصرے کریں، ضرور اس پہ لیبل لگائیں، میں آپ کو منع نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بچے روز بروز بدلتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ چیزوں کو ابھی سیکھ رہے ہیں، وہ ایوالو ہو رہے ہیں، وہ آپ کی طرح 50-60 سال کی عمر، 40 سال کی عمر نہیں گزار چکے، ان میں بدلنے کا، ان میں کچھ نیا سیکھنے کا حوصلہ آپ سے کہیں زیادہ موجود ہے، تو آپ ان کے اوپر لیبل نہیں لگائیں گے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ محبت سے ہوتا کیا ہے، محبت کی اتنی طاقت کیوں ہے۔ محبت جو ہے وہ ایک اتنی خوبصورت جذبہ ہے شفقت کا، پیار کا، کہ وہ آپ کو اپنے خول سے نکل کے بچے کے دل کے اندر پہنچنے کے راستہ دے گا۔ یہ پاور آف کمپیشن جو ہے نا، یہ آپ کو انسیکیورٹیز کو باہر نکالے گا، آپ کی جو اپنی انسیکیورٹیز ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اندر غصہ، خوف، سب کچھ موجود ہے نا، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ جو شفقت کا رویہ ہوتا ہے، یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو لڑنے کا حوصلہ دے گا۔ ہماری اپنی ورتھ کے لیے، ہماری اپنی حیثیت کے لیے، ہمارے بچوں کی حیثیت کے لیے، ہم بچوں کو ویلیڈیٹ کریں گے، ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں بیٹا تم جو ہو وہ ہو، تم جیسے بھی ہو مجھے بہت پیارے ہو۔ ہم یہ جو ہم نے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں نا، کہ یہ والا کمپارٹمنٹ ہے یہ کرنے کا، اور یہ کرو گے تو پھر ایسے ہوگا، یہ کرو گے تو پھر میں پیار کروں گا، ہم ان کمپارٹمنٹ سے باہر نکل کے سوچیں گے۔ ایک مومن جو ہے نا، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا ایمان اگر لو لیول پہ آیا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کمپارٹمنٹس والا ایمان ہمارا نہیں رکھا، نہیں تو ہم تو روز صبح کافر ہوتے، روز شام کو مومن ہوتے، پھر مومن ہوتے، پھر کافر ہوتے، تو ہم تو ایک سٹرگل میں پڑ جاتے۔ یہی ہم اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو روز ایک سٹرگل میں ڈالتے ہیں۔ آج کے تم ان کمپارٹمنٹس کو فل کرو گے تو پھر میری شفقت پا سکو گے، ورنہ نہیں ملے گی۔ لیکن اگر ہم واقعی میں اپنی ذات کو سمجھیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو سمجھ پائیں گے، ہم ان کو وہ مارجن دیں گے کہ بیٹا آپ میری اولاد ہو، جیسے بھی ہو آپ میرے بچے ہو۔ ہمارے اندر برداشت کا لیول زیادہ ہوگا اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں سے جو ہے وہ ٹریٹ کر سکیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی حیثیت کو سیلیبریٹ کریں گے کہ واہ یہ بچہ ہے، بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم ان پہ بھروسہ کرنے لگیں گے، ہم ان کو بھی پاورفل بنائیں گے اپنے بھروسے کی وجہ سے، کہ بچہ بچے کو جب ماں باپ کی طرف سے ٹرسٹ ملتا ہے تو اس کا رویہ ہی اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ بچے جن کو گھر میں ایک ٹرسٹ کا جو ہے وہ ملتا ہے رشتہ ماں باپ کی طرف سے، وہ باہر سوسائٹی میں کچھ نہ ہو کے بھی ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہی سب کچھ ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو وہ ٹرسٹ دے سکیں گے، اور وہ ٹرسٹ کیا ہے؟ یہ وہی ٹرسٹ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے پاس ہی آئے گا، تم جتنا مرضی اس کو بہکا لو۔ آپ کو بھی اپنے بچے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، جو مرضی ہو جائے گا نا، وہ آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اپنے بچے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، جو مرضی ہو جائے گا نا، وہ میری سکھائی ہوئی ویلیوز جو ہیں وہ ان کو نہیں توڑے گا، وہ برا نہیں بن سکتا۔ آپ اسے یہ سٹیٹمنٹ دے دیں نا کہ یہ اچھا ہی بنے گا، تو آپ اس خوف سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ ہر ریلیشن شپ میں اس خوف سے باہر نکل آئیں گے جو بھی آپ نے اس ریلیشن شپ کے حوالے سے بنایا ہوا ہے۔
آپ ایکسیپٹ کرنے لگیں گے کہ جیسا بھی بچہ ہے وہ گڈ اور بیڈ نہیں ہے، وہ ایک بچہ ہے، وہ میری اولاد ہے بس. ہم جو ہے وہ اس کہہ لیں وہ جو ہم نے اپنا ایک فکس پیٹرن بنایا ہوا ہے، منہ سے باہر نکل کے بچے کو ایز این بچہ ایکسیپٹ کریں گے. اب جب آپ اپنے بچے کو یہ کر لیں گے تو پھر وہ شفقت، محبت، عاجزی، یہ سب کچھ آپ کے اندر آ جائے گا اور بہترین ریلیشن بن جائے گا. آپ پہلے پاز کریں گے، آپ بچے کو اپنی ممتا، جو اصل ممتا دینے کی ضرورت ہے نا، وہ اپنے یہ روزمرہ کی روٹین میں دیا کریں. اور وہ اسی طرح ہے کہ آپ اسے ان ججمنٹل ہو کر آپ اس کو دیکھیں کہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ اس وقت کس حالت میں ہے. تو آج کی یہ اسکل کو آپ نے ٹرانسفارم کس طرح کرنا ہے کہ اپنے اندر محبت اور شفقت پیدا کرنی ہے. اور آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے 2 کالم بنانے ہیں. اس میں آپ نے ایک کالم بنانا ہے کہ ججمنٹ جو آپ اپنے اوپر پاس کرتے ہیں، جو آپ اپنے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اور دوسرے کالم میں آپ نے وہ لکھنی ہے کہ جو آپ اپنے بچے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ میں صبر نہیں کرتی، تو آپ انکانشیسلی آپ دیکھیے گا کہ آپ بچے کے بارے میں بھی وہی رائے رکھ رہے ہوں گے. میں نیگیٹو تھنکر ہوں، بچہ بھی آپ کو نیگیٹو تھنکر لگتا ہوگا. میں سخت ہوں، بچہ بھی آپ کو سخت لگتا ہوگا، اس کو پیار کرنا نہیں آتا. بھئی وہ آپ سے ہی سیکھ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ جتنی بھی اپنے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں آج وہ اپنے بارے میں لکھیں گے. آپ اپنے اوپر جو انر کرٹک کے وجہ سے تبصرے کرتے ہیں آپ ان کو لکھیں گے. اور پھر لاسٹ آپ یہ کام کریں گے کہ آپ نے اپنے اس انر کرٹک میں سے ایک کو چوز کرنا ہے، اس کو سرکل کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ آج میں اس بوجھ سے آزاد ہوں گی. آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنی انر کرٹکس سے آزاد ہوں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کی کرٹکس سے آزاد ہونے لگ جائیں گے. آج کا ٹاسک آپ کا یہ ہے. اور یہ آپ اپنے، اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، کوئی پروگرام ایسے دیکھتے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، پھر بھی وہ اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ کرٹکس جو لوگوں کے اوپر کرتے ہیں آپ اس کو ریلیز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریلیشن شپس میں بھی آسانی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ.